بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس عورت کی ساڑی میں رنگ برنگے پیوندوں کی بھرمار تھی، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس عورت کی میلی کچیلی ساڑی بہت سے پیوند کا مجموعہ تھی۔ ہر طرف پیوند ہی پیوند لگے تھے۔ سرکاری ہسپتال کے جنرل وارڈ کے کونے میں آخری بیڈ کے قریب بیٹھی وہ عورت تھوڑی دیر کے بعد اپنی ساڑی کے پلو سے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو پونچھ رہی تھی۔ کوئی ڈاکٹر راؤنڈ پر آتا، وہ دوڑ کر اس کے پاس جاتی اور گڑ گڑا کر اس سے کہتی، ڈاکٹر صاحب میری بیٹی کو بچا لو، وہ کب ٹھیک ہوگی۔ ڈاکٹر اس کو تسلی دے کر دوسرے مریضوں کو دیکھنے چلا گیا۔ وہ ڈاکٹر کے جانے کے بعد پھر وہیں گٹھڑی سے بن کر بیٹھ گئی اور چپکے آنسو بہانے لگی۔ اس کے سوکھے چہرے اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے مجبوری، بے بسی، لاچاری اور غربت جھلک رہی تھی۔ گزشتہ 3 دنوں سے اس کی 20 سالہ بیٹی موت و زندگی کی کشمکش میں تھی۔ 3 دن قبل چولہے پر کھانا پکاتے ہوئے اچانک اس کو چکر آ گیا تھا۔ وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ 16 سالہ بیٹی دوڑ کر ماں کو بلا لائی۔ ماں اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئی اور جیسے تیسے قریب کے کلینک میں اپنی بیٹی کو لے گئی۔ ڈاکٹر نے دیکھتے ہی کہہ دیا، اس کو قریبی ہسپتال لے جا، لگتا ہے اس کے دماغ کی نس پھٹ گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میری بیٹی کی جان کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے، یہ بچ تو جائے گی نا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ مختصر سا جواب دے کر ڈاکٹر دوسرے مریضوں کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا اور اس کی چھوٹی بیٹی فرزانہ بڑی بیٹی ریحانہ کو بڑی مشکل سے بے ہوشی کی حالت میں سرکاری ہسپتال لے کر آئے۔ پریشانی کے بعد اس کو ہسپتال میں داخل کروایا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور اس کے بچنے کی امید صرف 1% تھی۔ ریحانہ کی ماں کو اپنے شوہر کی یاد آ رہی تھی۔ بے شک وہ شراب پینے والا ایک ایسا انسان تھا جس کی معاشرے میں کوئی عزت نہ تھی، لیکن کسی بھی پریشانی میں وہ ایک باپ، ایک شوہر ہونے کی ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھاتا تھا۔ ایسے موقع پر وہ شراب کے نزدیک نہیں جاتا تھا۔ روز کی مزدوری میں سے آدھے پیسے کی شراب پینے کی عادت پختہ کر رکھی تھی۔ غربت سے تنگ آ کر ریحانہ کی ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب بچیاں سمجھدار ہوئی تو وہ بھی ماں کے ساتھ جانے لگی اور اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے برتن دھونے لگی، جھاڑو پوچھا کرنے لگی۔ ایک بار پڑوس کی بستی میں میلہ لگا۔ ریحانہ کا باپ بھی اس میلے میں گیا تھا۔ وہ وہاں سے اپنی دونوں بچیوں اور ان کی ماں کے لیے کچھ سامان خرید کر لایا تھا اور اپنے لیے دیسی شراب کی بوتل لایا تھا۔ اس دن سب بہت خوش تھے۔ اس نے عادت کے مطابق شام کو نوکری سے واپس آ کر شراب کی بوتل کھولی اور گھٹاگھٹ پوری بوتل حلق سے اتار دی اور اپنی ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر لیٹ گیا۔ ابھی بمشکل آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ زہریلی شراب نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ اس کو الٹیاں لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈھیر ہو گیا۔ اس کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اس کی بد نصیب بیوی اور دونوں بچیاں رونے لگی۔ بعد میں پتہ چلا کہ آس پاس کی جھونپڑیوں میں یہ زہریلی شراب پینے والے مزید 15 افراد مر گئے ہیں۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ بڑے بڑے رہنما اور جماعتوں کے قائد دوڑے چلے آئے اور مرنے والوں کے گھر والوں کے ساتھ جھوٹی ہمدردی جتائی۔ بعد میں یہ اعلان ہوا کہ ہلاک ہونے والوں کے گھر والوں کو 10-10 ہزار روپیہ دیا جائے گا۔ کافی دن خاموشی رہی، لیکن جب بستی والوں نے معاوضے کا مطالبہ شروع کیا تب جا کے کہیں سرکاری مشینری حرکت میں آئی۔ چند سرکاری کرمچاری ایک رجسٹر ہاتھ میں لیے بستی میں داخل ہوئے اور چوپال میں بیٹھ کر ان کے گھر والوں کو بلایا جن کے گھر والے زہریلی شراب پی کر جاں بحق ہو گئے تھے۔ لوگ سن کر ان کرمچاریوں کے پاس دوڑے چلے آئے، لیکن کھودا پہاڑ نکلا چوہا 1,000 روپے دے کر 10,000 کی رقم پر انگوٹھا لگوا لیا اور کرمچاری رفو چکر ہو گئے۔ ریحانہ کی ماں نے تھوڑے اور گھر بڑھا دیے اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اس غربت میں اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کس طرح کرے گی۔ کبھی کبھار اس کو یہ خیال آتا کہ وہ برتن دھوتے ہوئے تھوڑے سے برتن چھپا لے اور ریحانہ کی شادی میں کام آئیں گے، لیکن اس تصور سے خوف زدہ ہو جاتی کہ اگر پکڑی گئی تو رسوائی ہوگی، اس کا کام بھی چھوٹ جائے گا اور بستی سے بھی نکال دی جائے گی۔ آج ریحانہ کو ہسپتال میں داخل ہوئے 10واں دن تھا، تب سے وہ مسلسل بے ہوش تھی۔ آج اچانک ریحانہ تھوڑی سی حرکت میں آئی تو اس کی ماں دوڑتی ہوئی نرس کے پاس پہنچی
اور دیوانگی کے عالم میں چلائی کہ نرس دیکھو دیکھو میری بیٹی آج پورے 10 دن کے بعد ہوش میں آ رہی ہے، میرے اللہ نے میری سن لی ہے۔ نرس ریحانہ کے بیڈ کے پاس آ گئی اور ریحانہ نے چند اکھڑی اکھڑی سانسیں لی، پھر اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ نرس نے افسردہ ہو کر ریحانہ کی ماں کی طرف دیکھا اور ان کی لاش کو سفید کپڑے سے ڈھانپ کر اپنے آفس کی طرف چلی گئی۔ دونوں ماں بیٹی ریحانہ کی موت پر زاروں قطار رونے لگی۔ ضروری لکھا پڑھی اور سرکاری خانہ پوری کے بعد جب ریحانہ کی ماں کو ریحانہ کی لاش سپرد کرنا چاہی تو وہ ہچکیوں کے درمیان بولی کہ میں اسے لے جا کر کیا کروں گی؟ میرے پاس تو اس کے کفن کے پیسے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی گورکن کو دینے کے لیے پیسے ہیں۔ ڈاکٹر سن کر سکتے میں آ گئی۔ یہ پہلی بار ہوا جب وارث نے لاش کو لینے سے انکار کیا تھا۔ تبھی کسی نے گتھی کو سلجھاتے ہوئے کہا کہ اس کی لاش کو میڈیکل کالج بھجوا دو، طالب علموں کے کام آ جائے گی اور ان کو کچھ پیسے دے دو جو ان کے کام آئیں گے۔ ماں بیٹی راضی ہو گئی اور پیسے ملنے کا انتظار کرنے لگی۔ شام کو ڈاکٹر کے ساتھ کچھ لوگ آئے اور عورت سے انگوٹھا لگوا کر اس کو پیسے دیتے ہوئے کہا کہ اب تم جا سکتی ہو۔ ریحانہ کی ماں نے اپنی چھوٹی بیٹی سے کہا چلو گھر چلیں۔ چھوٹی بیٹی نے اپنی ماں سے کہا تم چلو میں ابھی آتی ہوں۔ ڈاکٹر کی نظر اچانک اس پر پڑی تو اس نے کہا تم ابھی تک یہاں کھڑی ہو؟ پیسے تمہاری ماں کو دے دیے؟ ڈاکٹر صاحب میری بہن کی لاش میڈیکل کالج بھیج دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہاں کیوں؟ تو ڈاکٹر صاحب اس کے کپڑے مجھے دے دو، وہ زیادہ پرانے نہیں تھے، میرا اور میری بہن کا نام بھی ایک ہی تھا۔ ہائے رے غربت!